بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میں بہت کالی تھی، دلہن بنی ڈر رہی تھی کہ کہیں شوہر طلاق ہی نہ دے دے۔ کچھ دیر بعد شوہر کمرے میں آیا تو اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، تم تو بہت کالی ہو، میرے ساتھ جچو گی نہیں۔ مگر اسی وقت شوہر بولا، اس کا علاج ہے میرے پاس، تمہیں ہر رات یہ انجیکشن گورا کرنے والا لگاؤں گا، اس سے تم کچھ ہی دنوں میں گوری ہو جاؤ گی اور پھر ہماری جوڑی چاند سورج کی طرح لگے گی۔ یہ روزانہ شوہر مجھے وہ انجیکشن لگا دیتا اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہتا۔ مگر صبح جاگتی تو شوہر گھر پر نہ ہوتا۔ ایک رات اچانک ساس خوشی خوشی میرے پاس آئی اور بولی، بہو تیرا شوہر تو نکاح کے فوراً بعد ہی بھاگ گیا تھا، اب وہ تیری تصویر دیکھتے بھاگتا چلا آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میری جان نکل گئی۔ میں بہت کالی تھی، اسی سبب خاندان بھر میں کلو کے نام سے مشہور ہو چکی تھی۔ حالانکہ میرا اتنا اچھا سا نام تھا فاطمہ، مگر کوئی مجھے اس نام سے پکارتا ہی نہیں تھا۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی اور شادی کی عمر کو بھی پہنچ چکی تھی، مگر خاندان والوں نے آپس میں ہی سارے رشتے کر لیے تھے، مگر مجھے کسی نے نہیں پوچھا تھا، یہاں تک کہ میری چھوٹی بہن کا رشتہ بھی پھپھو نے اپنے بیٹے کے لیے لے لیا تھا۔ مگر ابو نے گھر بھر میں اعلان کر رکھا تھا کہ جب تک میری بڑی بیٹی کلو کی شادی نہیں ہو جاتی میں اپنے کسی بچے کو بھی نہیں بیاہوں گا۔ مجھ سے چھوٹا ارسلان تھا اور پھر تیسرے نمبر پر تھی نبیلہ۔ نبیلہ اور پھپھو کا بیٹا ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، مگر ان کی شادی میری وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ نبیلہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہی دعا کرتی رہتی تھی کہ کلو باجی تمہاری شادی ہو جائے تو ہمارے سروں سے تمہارا سیاہ سایہ ٹلے گا۔ اپنی بہن کی بات سن کر میں بہت زیادہ اداس ہو جایا کرتی تھی۔ نہ جانے میرے ارد گرد لوگ مجھے انسان کیوں نہیں سمجھتے تھے۔ امی نے رشتے کرانے والی عورتوں کو ڈھیر میں ڈھیر نوٹ بھی دے رکھے تھے کہ کسی نہ کسی طرح بس میرا رشتہ ہو جائے۔ اب حالات یہ تھے کہ ہمارے گھر میں ہر روز دعوت کا سا سما ہوتا تھا۔ ہم سفید پوش لوگ تھے، میرے والد کی اتنی آمدنی نہیں تھی جو اس طرح لٹائی جاتی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ ہر بار رشتے سے انکار ہو جایا کرتا تھا اور ہر بار وجہ یہی ہوتی تھی کہ لڑکی کالی ہے۔ یہ سب باتیں میرے دل پر نقش ہونے لگی تھی، مجھے اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے آئینہ دیکھنا چھوڑ دیا تھا، میں سب سے کٹ گئی تھی۔ اب میں نے گھر بھر میں اعلان کر دیا تھا کہ میرے لیے کوئی رشتہ نہ آئے، مجھے نہیں کرنی شادی۔ خیر یوں کچھ عرصہ تو چلا گیا، مگر ایک دن ابو میرے پاس آئے اور کہنے لگے، بیٹا کلو فکر نہ کرو، زندگی میں ہر انسان پر مشکل وقت آتا ہے، تمہارا یہ وہ مشکل وقت ہے، یہ کٹ جائے گا۔ میں چپ ہی رہی تھی۔ اس دن کے بعد پھر سے میرے لیے رشتے آنے لگے تھے۔ ایک دن ارسلان امی کے پاس آیا اور کہنے لگا، امی اپنی بہن کی شادی کے لیے اپنی سی کوشش میں نے بھی کی ہے، آگے جو اللہ کو منظور ہوا آپ کلو باجی کو تیار کر دیجیے گا۔ جب نبیلہ نے یہ بات سنی تو بولی، یہاں تو میں آپ کا رشتہ کروا کر ہی رہوں گی۔ شام 4 بجے میرے رشتے کے لیے لوگوں نے آنا تھا۔ نبیلہ مجھے 1 بجے ہی گھر سے لے گئی تھی، وہ مجھے محلے میں بنے پارلر میں لے گئی تھی۔ نبیلہ پارلر والی لڑکی سے بولی، عظمیٰ تمہیں ہماری دوستی کی قسم، کلو باجی کو آج اس طرح کا بنا دو کہ اپنا چہرہ وہ خود بھی نہ پہچان پائے، دنیا جہاں کی ہر بیز جو تمہارے پاس ہے اس کے چہرے پر لگا دو۔ وہ ہنس کر بولی، تم فکر ہی نہ کرو۔ پھر میں آنکھیں موند کر کے لیٹ گئی تھی۔ نہ جانے عظمیٰ میرے چہرے کے ساتھ کیا کر رہی تھی، 3 گھنٹے وہ میرے چہرے پر چیزیں بدل بدل کر لگاتی جا رہی تھی اور جب مجھے مکمل طور پر تیار کر دیا تو کہنے لگی، کلو باجی اب ذرا اپنا چہرہ تو آئینے میں دیکھو۔ میں نے اپنا چہرہ دیکھا تو دنگ رہ گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے میں ابھی اچھی انڈے سے نکل کر آئی ہوں۔ میں اتنی گوری لگ رہی تھی کہ اپنا آپ بھی مجھ سے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔
نبیلہ بولی چلو کلو باجی گھر چلیں، آج تو تمہارا یہ رشتہ پکا ہی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں بولی نہیں نبیلہ، میں لڑکے والوں کے سامنے ایسے نہیں جاؤں گی، خدا کا واسطہ ہے کچھ خوف کرو، میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ نبیلہ بولی باجی چپ کر جاؤ خدا کے واسطے، اب یہ حرکتیں چھوڑ دو، ساری زندگی ہمارے سروں پر یوں ہی بیٹھی رہو گی کیا؟ میں رونے لگی تھی۔ نبیلہ چیخ پڑی تھی، کہنے لگی باجی بھیس خراب ہو گئی تو آپ کو مزید 2 گھنٹے اسی پوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا۔ میں آج آپ کو بنا میک اپ کے کسی کے سامنے نہیں لے کر جاؤں گی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج میں بہت مجبور ہو چکی ہوں۔ اس سب کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے مجھے 3 کلو میک اپ کے ساتھ لڑکے والوں کے سامنے پیش ہونا پڑا تھا۔ لڑکے کی والدہ اور بہن آئی تھی۔ میں تو اتنی شرمندہ تھی کہ آنکھیں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی، جبکہ مجھے دیکھ کر لڑکے کی والدہ اور بہن بہت خوش ہو گئی تھی۔ لڑکی کی آواز میرے کانوں میں گونجی تھی، کہنے لگی امی یہ تو دیکھیں بھابھی کتنی حسین ہے، مجھے تو اپنے بھائی کے لیے یہی لڑکی پسند ہے۔ وہ عورت بھی بولی ہاں ہاں سعدیہ، ہمیں مزمل کے لیے ایسی ہی نازک سی لڑکی چاہیے، سب سے بڑھ کر یہ لڑکی سجنے سنورنے میں بھی ماہر ہے، دیکھو تو اس نے خود کو کس طرح خوبصورت انداز میں تیار کیا ہوا ہے۔ میں تھوڑی دیر بیٹھی پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جب وہ عورتیں اپنے گھر چلی گئی تو امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، کہنے لگی کلو لگتا ہے آج تیرے نصیب کھل جائیں گے۔ میں رونے لگی اور امی کے گلے لگ گئی۔ میں بولی امی یہ سراسر دھوکہ ہے، میں ایسی نہیں ہوں جیسی اس میک اپ نے بنا دیا ہے۔ شادی کی صبح جب میں منہ دھو کر ان کے سامنے جاؤں گی تو کیا وہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نہیں نکالیں گے؟ امی بھی اداس ہو گئی تھی، کہنے لگی بیٹی میں کیا کر سکتی ہوں، میں تو ماں ہونے کے ناطے تمہارے اچھے نصیبوں کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں نا۔ میں چپ کر گئی تھی، اس کے علاوہ میرے اختیار میں کچھ نہ تھا، کوئی میری بات سننے کے لیے راضی ہی نہیں تھا۔ پھر وہ بھی دن آ گیا جب لڑکے والوں کی طرف سے ہاں ہو گئی تھی، میری شادی کا دن طے پا گیا تھا۔ نبیلہ نے پہلے سے ہی پارلر والی لڑکی سے کہہ رکھا تھا کہ تم ہی میری بہن کو دلہن بناؤ گی۔ میں ایک اور دھوکہ اپنے سسرال والوں کو نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے میں ابو کے پاس چلی گئی۔ میں نے ابو کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ میں کہنے لگی ابو اگر شادی کے دن گھر والوں نے مجھے عجیب و غریب قسم کی میک اپ کے لیے مجبور کیا تو میں شادی سے انکار کر دوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بخیر و عافیت یہاں سے رخصت ہو کر چلی جاؤں تو گھر بھر میں یہ اعلان کر دے کہ میری بیٹی سادگی میں رخصت ہوگی۔ میں نے ابو کو اپنا پیغام پہنچا دیا تھا۔ آگے کا کام ابو نے ہی کیا تھا، انہوں نے سب کو سختی سے روک دیا تھا کہ مجھے کوئی بھی میک اپ کے لیے مجبور نہیں کرے گا۔ یوں ہی کرتے کراتے میری مختصر سی بارات آئی تھی۔ ساتھ شکر کے سب کچھ بخیر و عافیت نمٹ گیا تھا۔ میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی تھی۔ میں مزمل کی سجی ہوئی سٹیج پر بیٹھی تھی۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو دل کے 100 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ میں سرخ رنگ میں بہت زیادہ کالی لگ رہی تھی۔ مجھے یہی خوف اندر ہی اندر سے کھائے چلا جا رہا تھا کہ میرا شوہر مجھے طلاق ہی نہ دے دے۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو میرا شوہر کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ میرے روبرو آ کر بیٹھا تو بولا فاطمہ، اف، اپنے شریک حیات کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں ایک دم سے جی اٹھی تھی۔ شکر ہے کسی نے تو مجھے میرے حقیقی نام سے پکارا تھا۔ میں نے جب آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے میرا شوہر بیٹھا تھا۔ میں تو اپنے شوہر کا حسن دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ میرا شوہر بے انتہا حسین تھا، ایسے لگتا تھا جیسے کہیں سے کوئی شہزادہ میری زندگی میں شامل ہو گیا ہو۔ وہ مجھے دیکھ کر بجھ سا گیا تھا، کہنے لگا فاطمہ تم تو بہت کالی ہو، دیکھو میں کس قدر حسین ہوں، تم میرے ساتھ جچو گی نہیں۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میں ہرگز بھی پیاری نہیں تھی، پھر بھی میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا شوہر مجھے شادی کی پہلی رات اتنی کڑوی کسیلی بات کہے گا۔ وہ بولا ارے ارے رونے کی بات نہیں ہے، میں جانتا ہوں تم ایک خوبصورت لڑکی ہو، تمہارے نین نقش بہت پیارے ہیں، رہی تمہاری سیاہ رنگت کی بات تو میرے پاس اس کا بھی ایک حل ہے، میں ہر شب تمہیں وائٹننگ انجیکشن لگا دیا کروں گا، تم دنوں میں اتنی سفید ہو جاؤ گی کہ خود اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پاؤ گی۔ بولا تمہیں یہ سب منظور ہے؟ میں خاموش ہی رہی تھی۔
البتہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرا شوہر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ میری آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ مجھے معاشرے کے اس دوہرے معیار نے بہت دکھ دیا تھا۔ نہ جانے ہم لوگوں نے گوری رنگت کو خود پر اتنا حاوی کیوں کر لیا ہے؟ یا جو سانولا ہو یا کالا ہو وہ انسان نہیں ہوتا؟ نہ جانے ہم مغربی لوگوں جیسے کیوں بننا چاہتے ہیں؟ نہ جانے ہم نے حسن کے معیار کو اتنا مشکل کیوں بنا لیا ہے؟ سادہ چہرے تو اب کسی کو بھاتے ہی نہیں ہیں۔ لوگوں کے من پسند بننے کے لیے سرجریاں کرائی جاتی ہیں، وائٹنگ انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ میں ان کی سوچوں میں گم تھی۔ میرا شوہر میرے لیے بھی ایک انجیکشن لے آیا تھا۔ اس نے جیسے ہی وہ انجیکشن مجھے لگایا میری آنکھیں بھاری ہونے لگی تھی اور مجھ پر نیند طاری ہو گئی تھی۔ میں جب صبح اٹھی تو میرے اپنے عروسی لباس میں ملبوس تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور نہا کر کپڑے بدل لیے تھے۔ میرا شوہر کمرے میں نہیں تھا۔ مجھے اکیلے ہی کمرے سے باہر جانا پڑا تھا۔ میری نند جھٹ سے آ کر میرے پاس بیٹھ گئی تھی۔ کہنے لگی، بھابھی آپ بڑی پیاری لگ رہی ہیں۔ میں مسکرا دی۔ البتہ اپنی یہ تعریف سن کر مجھے کسی قسم کی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ جب مجھے میرے شوہر نے ہی دھتکار دیا پھر میں نے لوگوں سے تعریفیں کروا کر کیا کر لینا تھا؟ میں ادھر ادھر منتظر نگاہوں سے اپنے شوہر کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن وہ مجھے کہیں نہیں نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنی نند سے اپنے شوہر کے متعلق پوچھا تھا۔ کہنے لگی، بھابھی مزمل بھائی اپنے کام سے گئے ہیں۔ بھابھی میرے بھائی کا کام بہت مشکل ہے، بیچارہ سارا سارا دن کام کرتا رہتا ہے۔ تم دعا کرو نا بھائی کی روزی میں خیر کی برکت ہو جائے، ان کا کام آسان ہو جائے۔ میں نے اس بات میں سے سر ہلا دیا۔ دن بس یوں ہی گزر گیا تھا۔ میں گھر کے کام کرنے کی عادی تھی، اس لیے سسرال میں زیادہ دن آرام نہیں کر پائی تھی۔ میں شادی کے تیسرے دن ہی گھر کے کام سنبھال چکی تھی کیونکہ میرا دل نہیں لگتا تھا۔ مجھے اپنے گھر والے بہت یاد آتے تھے۔ ایسے گھر میں رہنے کا کیا فائدہ جب مجھے میرے شوہر کی شکل ہی رات کے 10 بجے کے بعد دکھائی دیتی تھی۔ مزمل آتے ہی مجھے انجیکشن لگا دیا کرتے تھے اور میں گہری نیند میں سو جایا کرتی تھی۔ میری شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا، ابھی تک یہی سلسلہ جاری تھا۔ میں یہ سب باتیں سوچ سوچ کر اب نفسیاتی مریضاں بنتی جا رہی تھی۔ اب تو مجھے اپنے شوہر پر بھی شک ہونے لگا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر کے لگائے ہوئے انجیکشن سے مجھے نیند کیوں آ جاتی تھی، کیونکہ میں نے ٹی وی میں دیکھا تھا کہ سکن اسپیشلسٹ بتا رہی تھی کہ رنگت گوری کرنے والے انجیکشنز کی وجہ سے اکثر لوگوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ اب میں ہر وقت پریشان رہتی تھی، گھر کے کام کاج کرتی تھی، کبھی ہاتھ جل جاتا تو کبھی کھانا جل جایا کرتا تھا۔ میری نند میرا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ وہ اکثر مجھے دلاسے دیا کرتی تھی کہ یہ دن گزر جائیں گے، برا وقت ٹل جائے گا۔ میری نند مجھے اس طرح سے پیار کرتی تھی جیسے آج تک میری سگی بہن نبیلہ نے بھی نہیں کیا تھا۔ اسے تو بس یہی پڑی رہتی تھی کہ کیسے بھی کر کے میری شادی ہو جائے تاکہ اس کا راستہ بھی کھل جائے۔ ایک دن میں یوں ہی حالات سے تنگ آ کر اپنی نند کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ جب میری ساس نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا تھا، کہنے لگی، بہو تم مزمل کی وجہ سے پریشان ہونا، تم فکر مت کرو، میں اس کے کان کھینچوں گی تو وہ سدھر جائے گا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری ساس میرا درد اپنے دل میں محسوس کرتی ہے۔ وہ اکثر اپنی بیٹی سے کہا کرتی تھی، کیا ہم فاطمہ کو اس گھر کی در و دیوار سے بیاہ کر لائے ہیں؟ اپنے بھائی کو کچھ سمجھاؤ۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا شوہر کبھی سدھرنے والا تھا بھی یا نہیں۔ خیر میں نے محسوس کیا تھا کہ ان سے پہلے کہ میری رنگت سفید ہونے لگی تھی، میرے چہرے کے ساتھ ساتھ میرے ہاتھ پاؤں تک سفید ہو گئے تھے۔ میں اس سفید رنگت میں بہت جچتی تھی۔ میں بھی اپنی گوری رنگت دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہو جایا کرتی تھی کیونکہ میں نے اپنے سیاہی مائل رنگ کی وجہ سے بہت کچھ سہا تھا۔ ایک رات اچانک میری ساس خوشی خوشی میرے پاس آئی اور بولی، بہو تمہارا شوہر تمہاری تصویر دیکھتے ہی بھاگا چلا آیا ہے۔ میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں کیونکہ میں نے تمہیں بن شوہر کے عذاب سے گزرتے دیکھا ہے۔ بیٹا اس میں ہماری غلطی تھی کہ شادی سے پہلے بیٹے کو تمہاری تصویر نہیں دکھائی، وہ نہیں جانتا تھا کہ تم سیاہ رنگت کی مالک ہو۔ جب ہی تو وہ نکاح کے فوراً بعد گھر سے بھاگ گیا تھا۔ اب میں نے فون کر کے اس کو خوب بےعزت کیا اور اسے یہ بھی بتایا کہ واپس لوٹ آؤ، تمہاری بیوی اب گوری ہو گئی ہے۔ اسے پھر بھی میری بات پر یقین نہ ہوا۔ اس نے تمہاری تصویر مانگی تھی، وہ تمہاری نند نے بھیج دی۔
اب تو وہ واپس آ رہا ہے۔ میں تم سے یہ کہنے آئی ہوں کہ آج تم اپنے شوہر کے استقبال کے لیے عروسی لباس پہن لو اور پرانی باتوں کو دل سے نکال دینا۔ ہمیشہ عورت ہی دل بڑا کرتی ہے تو گھر بستا ہے۔ میری ساس نہ جانے کیا کیا کہتی چلی جا رہی تھی، جبکہ میری سوئی تو اسی بات پر اٹکی تھی کہ تمہارا شوہر تو نکاح کے فوراً بعد بھاگ گیا تھا۔ میری ساس جب کمرے سے چلی گئی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میری شادی کو اب 1 ماہ ہو چکا تھا۔ نہ جانے پچھلے 1 ماہ سے کون میرے کمرے میں آ رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس سے جلدی سے اپنی نند کے کمرے میں چلی گئی تاکہ اسے ساری بات بتا سکوں۔ میں جلدی سے نند کے کمرے کی طرف بڑھی اور دروازے پر ناک کرنا بھی بھول گئی۔ میں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر داخل ہو گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو میری روح فنا ہو گئی تھی۔ سامنے وہی مرد کھڑا تھا جو ہر رات میرے کمرے میں یہ کہہ کر آتا تھا کہ میں مزمل ہوں۔ اس شخص کو دیکھ کر میں اپنے حواس پر قابو نہیں رکھ پائی تھی، اس لیے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی تھی۔ وہ اپنے پیش بچاؤ کی کوشش کرتا رہا تھا۔ جیسے ہی میں اسے مار مار کر پیچھے ہٹی تو میرے سامنے ایک عجیب نظارہ تھا۔ اس مرد کے بال کھل چکے تھے جو کہ لمبے گھنے تھے۔ اس کے چہرے پر لگی مونچھ داڑھی اتر چکی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر پہچان گئی تھی کہ وہ تو میری ہی نند نکلی تھی۔ میں ہکا بکا اس کی شکل دیکھتی رہی تھی۔ میں بولی، تم نے یہ سب کیوں کیا ہے؟ مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا ہے؟ آج جب امی نے بتایا کہ تمہارا شوہر گھر واپس آ رہا ہے تو یہ سن کر تو میں مرنے والی ہو گئی تھی، اسی لیے تمہارے پاس آئی تو کہ تمہیں یہ سب کچھ بتا سکوں۔ میری نند رونے لگی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور بولی، بھابھی میرا سچ کسی کو مت بتانا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا ہے اسے راز میں ہی رکھنا، ورنہ میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بھابھی میں ہر شب تمہیں وائٹنگ انجیکشن میں نیند کی دوا ملا کر لگاتی تھی۔ میں پھٹ پڑی تھی اور بولی، آخر کیوں؟ تمہارا اس سب کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ وہ بولی، میں دل کے ہاتھوں مجبور تھی، میں محبت کی خاطر یہ سب کر رہی تھی۔ میں بولی، کون سی محبت؟ کیسی محبت؟ میری نند بولی، بھابھی تم خود شاید اس بات سے ناواقف ہو، مگر تم اور میں ایک ہی کالج میں پڑھا کرتی تھی۔ تم اپنے کالے رنگ کی وجہ سے ممتاز تھی۔ میں بھیڑ بھاڑ میں بھی تم کو پہچان جایا کرتی تھی کیونکہ میں تمہاری ذہانت سے بہت متاثر تھی۔ میں ذرا کند ذہن تھی، اس لیے مجھے ذہین لوگ بہت اچھے لگتے تھے۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ ذہین لوگوں کے گھروں کا کیسا ماحول ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک دن چھٹی کا وقت ہو گیا تھا نا، مجھے کوئی لینے نہ آیا تھا اور نہ ہی تمہیں کوئی لینے آیا تھا۔ ہمارے ساتھ گیٹ پر اور بھی بہت سی لڑکیاں کھڑی تھی، مگر میری ساری توجہ تم پر تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر تمہیں کون لینے آتا ہے۔ تبھی تمہیں تمہارا بھائی لینے آ گیا۔ میں تو تمہارے بھائی کی طرف دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، وہ کتنا خوبصورت تھا۔ مجھے وہ پہلی ہی نظر میں بہت اچھا لگا تھا۔ اب میں نے اپنا یہ وتیرہ بنا لیا تھا کہ جیسے ہی چھٹی کا وقت ہوتا میں گیٹ پر جا کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ میں تمہارے بھائی کی نظروں میں آنا چاہتی تھی۔ میری 2 ماہ کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ آخرکار ارسلان نے مجھ پر نظر کرم کر دی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بھی ہو گیا تھا۔ یہ دل لگی محبت میں بدل چکی تھی۔ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک دوسرے سے شادی کریں گے، مگر اس شادی میں سب سے بڑا مسئلہ تم تھی بھابھی۔ مجھے ارسلان نے بتا دیا تھا کہ ان کے ابو نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ جب تک ان کی بڑی بیٹی کی شادی نہیں ہوگی وہ کسی بچے کی آگے شادی نہیں ہونے دیں گے۔ بھابھی میں شکل و صورت کی اچھی تھی، اس لیے میرے رشتے پر رشتے آ رہے تھے، مگر قسمت کی ستم ظریفی کہ تمہاری شادی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنے بھائی کا رشتہ تم سے کروا دیا تاکہ میرے اور ارسلان کی شادی کی راہیں ہموار ہو سکیں۔ مگر شادی کی پہلی رات ہی بھائی گھر سے بھاگ گیا تھا۔ اب میری جان پر بن گئی تھی کہ اگر تم نے ارسلان کو بتایا کہ تمہارا شوہر تو گھر سے بھاگ گیا ہے، پھر وہ میرے ساتھ کہاں شادی کرے گا؟ ان سب کا حل مجھے یہی ملا تھا۔ میں تمہارا شوہر بن کر کمرے میں آنے لگی، وائٹنگ انجیکشن کے ساتھ نیند کا انجیکشن بھی لگانے لگی تھی۔ دیکھو میری محنت سے آج تمہارا شوہر گھر واپس آ رہا ہے۔ پھر میری نند مجھے میرے کمرے میں لے آئی تھی۔ اس نے مجھے بہت خوبصورتی سے تیار کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرا شوہر کمرے میں آ گیا تھا۔
وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ میں تو اپنے شوہر کا پہچان ہی نہیں پا رہی تھی، کیونکہ میرے شوہر میں اور نند میں ناقابل یقین مماثلت پائی جا رہی تھی۔ اگر میری نند نے مجھے دھوکہ دیا تھا تو اس میں میری اتنی غلطی بھی نہیں تھی۔ میرے شوہر نے میرے سامنے بیٹھتے ہی ہاتھ جوڑ دیے تھے، کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ دراصل اس دن شاید بیوٹی پارلر والی نے تمہارے چہرے پر سیاہ میک اپ کیا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ تمہاری رنگت ہی ایسی ہے، اس لیے تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ تم پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں بولی، مزمل، اگر میں سیاہ رنگت کی مالک ہوتی تو کیا تم مجھے قبول نہ کرتے؟ مزمل نے زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا تھا، کہنے لگا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ خود سوچو تو مجھ سے جیسے گورے چٹے مرد کے ساتھ کالی بیوی اچھی لگتی ہے کیا؟ لوگوں نے میرا مذاق ہی اڑانا تھا کہ نہ جانے اس میں ایسی کیا کمی تھی جو کالی بیوی ملی ہے۔ میں چپ کر گئی تھی۔ میں نے اپنے سچ کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ میرا شوہر مجھ پر جان نچھاور کرتا ہے، بظاہر سب کچھ اچھا ہے، مگر میں آج بھی مزمل کی باتوں کو دل سے نہیں بھلا سکی ہوں۔ میرے دل میں بار بار یہ سوال آتا ہے کہ کیا کالے انسان نہیں ہوتے؟ انہیں بھی تو اللہ پاک نے کچھ سوچ سمجھ کر بنایا ہوگا۔ خیر، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی اولاد کی تربیت ایسی کروں گی کہ وہ ہر انسان سے محبت کرنے والے ہوں گے، پھر چاہے کوئی کالا ہو یا گورا ہو۔ دنیا میں تبدیلی تب ہی لائی جا سکتی ہے جب ہم اپنے آپ کو پہلے بدلنے کی کوشش کریں۔ میری نند اور ارسلان کی شادی ہو چکی ہے، وہ بھی بہت خوش ہیں، شاید زندگی اسی کا نام ہے۔